بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا حبیب اللہ۔ ناظرین، میں رفیق مغل، آپ دیکھ رہے ہیں میرا فیس بک اور یوٹیوب چینل۔ پیپلز پارٹی اور نون لیگ جو اتحادی حکومت ہے، کیا ان میں دوریاں بڑھنے کا وقت آن پہنچا ہے؟ اس پر آپ کو تفصیل سے بتائیں گے۔ کپتان سے مسلم لیگ کاف نے اپنا حصہ مانگ لیا ہے۔ حصہ کیا مانگا ہے یہ بھی آپ کو بتائیں گے۔ کپتان جو ہے وہ لبرٹی چوک میں ایک بڑا جلسہ کرنے جا رہے ہیں، جس میں وہ اسمبلیاں تحلیل کرنے کی ڈیٹ دیں گے۔ کیا اس ڈیٹ پر اسمبلیاں تحلیل ہو پائیں گی یا نہیں؟ ان تینوں چیزوں پر ہم آپ سے بات کریں گے۔ تو سب سے پہلے بات کر لیتے ہیں موجودہ حکومت کی، اتحادی حکومت کی۔ بلاول بھٹو زرداری جو پیپلز پارٹی کے چیئرمین ہیں اور وزیر خارجہ بھی ہیں، ہم نے کئی بار آپ کو بتایا تھا کہ الیکشن قریب آتے یہ دونوں پارٹیاں جو ہیں وہ ایک دوسرے کے آمنے سامنے آ جائیں گی۔ جس طرح ماضی میں یہ ایک دوسرے پر جو ہے وہ بہت سارے جملے بھی کستے رہے ہیں، نازیبا الفاظ جو ہے وہ بھی اپنی سیاسی کمپین میں ایک دوسرے کو کہتے رہے ہیں، اس طرح پھر یہ دوبارہ آمنے سامنے آ جائیں گے۔ تو وہ وقت جو ہے وہ قریب آن پہنچا، جس کی ایک جھلک جو ہے وہ آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ بلاول بھٹو زرداری نے نیو یارک میں ایک پریس کانفرنس کی ہے، جس میں انہوں نے یہ کہا ہے کہ پاکستان روس سے کوئی بھی تیل جو ہے وہ نہیں لینے جا رہا ڈسکاؤنٹ پر۔ جو پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ 8 ماہ سے کہتی آ رہی تھی، گزشتہ 8 ماہ سے، کہ ہم روس سے سستا تیل لینے جا رہے تھے، ڈیزل سستا لینے جا رہے تھے، مگر جیسے یہ رجیم چینج آپریشن ہوا تو اس حکومت نے اس پر بالکل کام نہیں کیا۔ اب دنیا بھر میں جب تیل سستا ہوا تو یہ حکومت نے بھی ایک کارڈ کھیلا ہے اور یہ کہتے ہیں کہ روس سے سستا تیل لینے جا رہے ہیں۔ اس کا پوسٹ مارٹم کرتے ہوئے بلاول بھٹو زرداری نے یہاں تک کہہ دیا ہے، وہ جس حکومت کے وزیر خارجہ ہیں، جس حکومت کا وہ دورہ کرنے جا رہے ہیں، حکومت میں رہتے ہوئے ایز اے وزیر خارجہ دورہ کر رہے ہیں، وہ خود فرما رہے ہیں امریکہ میں بیٹھ کر کہ ہم روس سے کوئی بھی سستا تیل نہیں لینے جا رہے، یہ صرف عوام کو ایک ٹرک کی بتی کے پیچھے لگانے کے ہی مترادف ہے۔ اچھا، ڈیل جو ہے وہ مسلم لیگ نون کر رہی ہے روس کے ساتھ، تو یہ سیدھی مسلم لیگ نون پر انہوں نے تنقید کی ہے اور یہ بتایا کہ یہ عوام کے ساتھ دھوکہ کر رہے ہیں، عوام کو ٹرک کی بتی کے مگر لگا رہے ہیں۔ اور یہ اصل میں یہ چیز جو ہے آپ یہ سمجھ لیں کہ الیکشن کمپین جو ہے وہ انہوں نے اس کا آغاز کر دیا ہے، اور اسی طرح کی باتیں آپ کو سننے کو ملیں گی۔ اور امریکہ میں بیٹھ کر بلاول بھٹو زرداری کا یہ بیان دینا، اس کا پس منظر کیا ہے؟ وہ امریکہ کو یہ اپنی وفاداریاں جو ہیں وہ دکھا رہے ہیں، کیونکہ یہ حکومت جو ہے، جو پی ڈی ایم کی حکومت آئی ہے، اتحادی حکومت آئی ہے، یہی پہلے روز سے کہا جا رہا ہے کہ یہ امریکہ کی سازش سے یہ حکومت بنائی گئی ہے، اور آئندہ بھی جو حکومت آئے گی وہ امریکہ کا اس کے پیچھے ہاتھ ہوگا۔ یہ کیا سرائیاں کی جا رہی ہیں سیاسی حلقوں میں، تو اس کی تصویر بھی یہ نظر آ رہی ہے کہ بلاول بھٹو زرداری صاحب امریکہ میں بیٹھ کے اپنی جو اتحادی حکومت ہے اس پر تنقید کر رہے ہیں اور روس مخالف بیان دے رہے ہیں امریکہ میں بیٹھ کے، تاکہ وہ امریکہ کو اچھے لگ سکیں، اور وہ یقین دلانے کی کوشش کر رہے ہیں امریکہ کو کہ ہم آپ کے ساتھ بڑے وفادار ہیں، آپ ہماری پیٹھ پر ہاتھ رکھیں، ہم سیاسی طور پر مضبوط اور پاکستان میں آئندہ حکومت جو ہے وہ بنانے میں کامیاب ہو جائیں۔ تو اس طرح کے خواب جو ہیں وہ دیکھے جا رہے ہیں اور امریکہ سے اپنی وفاداریوں کا اظہار کیا جا رہا ہے۔ دوسری جانب مسلم لیگ نون کے جو وزیر پیٹرولیم ہے مصدق ملک صاحب، انہوں نے پھر اس بیان کا جو ہے وہ جواب دیا ہے بلاول بھٹو زرداری کے کہ ہم روس سے جنوری میں تیل لینے جا رہے ہیں۔ ان کے سیکٹری پیٹرولیم جو ہیں وہ پاکستان میں آئیں گے اور اس کی تمام تر تفصیلات جو ہیں وہ وزارت خارجہ کو دے دی جائیں گی۔ اس کا مطلب کہ وزارت خارجہ کے پاس پہلے کوئی بھی اطلاعات نہیں تھی، کیونکہ یہ تو خارجہ پالیسی کا حصہ ہے، خارجہ معاملات ہیں، پیٹرول لینا جو ہے، تو اس کا مطلب کہ یہ بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ ایک دوسرے سے چھپا کے کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اصل میں مبینہ طور پر حصوں کا معاملہ ہے نا، یہ دونوں پارٹیوں پر تو بڑے بڑے کرپشن کے الزامات بھی لگ چکے ہیں، ان کو سزائیں بھی ہو چکی ہیں، تو ان کو چور کہا جاتا ہے عوامی سیاسی حلقوں میں۔ ان کی جو سیاسی مخالفین ہیں وہ کہتے ہیں کہ یہ چور پارٹی ہیں، دونوں کرپٹ ہیں یہ، تو اس کی بھی یہ تصویر جو ہے وہ نظر آ رہی ہے۔ اب وہ کہہ رہے ہیں کہ وزارت خارجہ کو تمام تفصیلات دی جائیں گی۔ اس کا مطلب کہ پہلے چھپا کے رکھ رہے ہیں، کچھ اس طرح کی چیزیں ہیں، دال میں کالا ضرور ہے جو بیک ڈور پہ یہ چل رہا ہے، اور بلاول بھٹو زرداری نے بھی یہ بیان دیا ہے۔ تو ناظرین، یہ لڑائی ان کی شروع ہو چکی ہے، اب ان کی دوریوں کا وقت جو ہے وہ آن پہنچا ہے۔ آنے والے دنوں میں مزید ان کی لفظی گولہ باری جو ہے وہ شروع ہو جائے گی، ایک دوسرے پر تنقید کریں گے، اور پیپلز پارٹی یہ ثابت کرنے کی کوشش
کوشش کرے گی کہ جتنا بھی پاکستان کا نقصان ہوا ہے، معیشت کا نقصان ہوا ہے، مہنگائی ہوئی ہے، اس کی ساری ذمہ دار جو ہے وہ مسلم لیگ نون ہے۔ اور یہ وہ بتائیں گے کہ ہمیں بالکل وہ جو ہے وہ ان بارے میں جو انفارمیشن نہیں دی جاتی، یہ کیا اقدامات کر رہے ہیں، ان کو بالکل اندھیرے میں رکھا جاتا تھا، اور وہ اس بیان کو لے کر سامنے آئیں گے کہ ہمیں تو پیٹرول جو یہ روس سے لینے جا رہے تھے، ہم اس سے بالکل لا علم تھے، ہمارے علم ہی نہیں تھا یہ حکومت کیا کرنے جا رہی ہے۔ اسی طرح مہنگائی سے لا تعلقی کریں گے، دوسری چیزوں سے، اور نون لیگ کو خوب جو ہے وہ لتاڑیں گے الیکشن کمپین میں، اور اس کا یہ آغاز کر دیا ہے۔ تو مسلم لیگ نون کو بھی یہ سمجھ آ گئی ہے کہ یہ کیا ہونے جا رہا ہے، اور اسی طرح کے بیانات جو ہے وہ تھوڑا بھی دھیما لہجہ رکھیں گے۔ مسلم لیگ نون جو ہے وہ پیپلز پارٹی کے حوالے سے تھوڑے بڑے نرم لہجے میں بات کریں گے، لیکن آنے والے وقتوں میں آپ کو یہ ساری چیزیں نظر آ جائیں گی۔ تو ناظرین، کاف لیگ نے کپتان سے بھی حصہ مانگ لیا ہے۔ یہ ہم نے آپ کو تقریباً 1 ماہ پہلے بتا دیا تھا کہ مسلم لیگ کاف جو ہے، جب کپتان نے اعلان کیا تھا اسمبلیاں تحلیل کرنے کا، اس کے بعد ہی کہ مسلم لیگ کاف جو ہے وہ کپتان کو اسمبلیاں تحلیل کرنے پر بلیک میل کریں گے، اور ان سے سیٹ ایڈجسٹمنٹ کا مطالبہ کریں گے، اور سیٹ ایڈجسٹمنٹ کرنے کا مطالبہ بھی ایسا کریں گے کہ سب لوگ دنگ رہ جائیں گے۔ ہمارے ذرائع نے یہ بتایا کہ کاف لیگ نے 50 نشستوں پر سیٹ ایڈجسٹمنٹ کرنے کا کپتان کے سامنے مطالبہ رکھ دیا ہے۔ انہیں کہا کہ اگر اسمبلیاں تحلیل کرنی ہیں تو 50 نشستوں پر آپ ہمارے ساتھ سیٹ ایڈجسٹمنٹ کریں گے، اور 50 نشستوں پر کاف لیگ کے جو امیدوار ہیں وہ الیکشن لڑیں گے، اور پی ٹی آئی جو ہے وہ ان کو سپورٹ کرے گی، اپنے کینڈیڈیٹ وہاں پر کھڑے نہیں کرے گی، جس پر پوری پی ٹی آئی جو ہے وہ ہل کے رہ گئی ہے۔ انہیں بھی سمجھ آ گئی ہے کہ اتحادیوں کے ساتھ حکومت بنانے کا کیا مزہ ہوتا ہے۔ تو پی ٹی آئی کے اندر بھی تشویش کی لہر جو ہے وہ دوڑ چکی ہے۔ کپتان نے ان کو جو ہے وہ پی ٹی آئی میں ضم ہونے کا مشورہ دیا کہ آپ پی ٹی آئی میں ضم ہو جائیں، تو انہوں نے کہا نہیں، ہم اپنی الگ شناخت جو ہے وہ ظاہر کرنا چاہتے ہیں، الگ شناخت ہی رکھیں گے سیاست میں، لیکن سیٹ ایڈجسٹمنٹ کریں۔ اب کپتان جو ہے وہ لبرٹی چوک میں جو جلسہ کرنے جا رہے ہیں، اس میں اسمبلیاں تحلیل کرنے کا جو ہے وہ اعلان کریں گے۔ تو کپتان جو اعلان کریں گے، کیا اس ڈیٹ پر اسمبلیاں تحلیل کر پائیں گے؟ میرے ذرائع، ہمارے ذرائع یہ بتا رہے ہیں کہ بالکل بھی اس ڈیٹ پر اسمبلیاں تحلیل نہیں ہوں گی، کیونکہ کاف لیگ جو ہے وہ ڈٹ گئی ہے۔ مونس لائی کا بھی یہ بیان آ چکا ہے، کپتان کو یہ بتایا انہوں نے جب ملاقاتیں ہوئی ہیں کہ پنجاب میں ترقیاتی کام جو ہیں وہ بڑے پیمانے پر جاری ہیں، اور ان کو مکمل کرنے کے لیے ابھی کچھ وقت جو ہے وہ درکار ہے، اسی لیے اسمبلیاں تحلیل کرنا ابھی مناسب نہیں ہوگا۔ وہی جناب مونس لائی صاحب جو ٹویٹ کر رہے تھے کہ کپتان جب کہیں گے ہم اسمبلیاں جو ہیں وہ تحلیل کر دیں گے، یہ کپتان کی امانت ہے۔ تو اب اس طرح کی باتیں، اس طرح کی دلیلیں دینے کا مقصد کیا ہے؟ اب کیوں دلیل دی جا رہی ہے کہ پنجاب میں کام ہو رہے ہیں؟ کیا اس وقت مونس لائی صاحب کو نہیں پتا تھا کہ پنجاب میں ترقیاتی کام ان کے والد صاحب نے شروع کر رکھے ہیں، وہ مکمل کرنے ہیں؟ ناظرین، یہ وہی گیم ہے بلیک میلنگ کی۔ کپتان کو مختلف انداز سے بلیک میل کیا جا رہا ہے، اور کپتان پورے بلیک میل ہو رہے ہیں۔ اور میں آپ کو یہ بھی خبر دے دوں، آئندہ انتخابات میں پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ 10 سے 15 نشستوں پر ہی سیٹ ایڈجسٹمنٹ کرے گی کاف لیگ کے ساتھ۔ یہ انہوں نے طے کر لیا ہے تحریک انصاف نے کہ 10 سے 15 نشستوں پر ہی صرف ان کے ساتھ جو ہے وہ سیٹ ایڈجسٹمنٹ کی جا سکتی ہے، مگر وہ بھی اس صورت میں کیونکہ چودھری شجاعت صاحب جو ہیں وہ کاف لیگ کے سربراہ ہیں، یہ ان کا اتحاد ہوگا تو پھر ہی ہوگا، ورنہ کاف لیگ جو ہے وہ بھی تتر بتر ہو جائے گی۔ اس سے زیادہ وہ آفر نہیں دینے جا رہے، لیکن اسمبلیاں تحلیل کرنے کے حوالے سے وہ بھی ایک ڈبل گیم کرنے جا رہے ہیں۔ ان کو لالی پاپ دیا جائے گا کہ یہ اتحادی جس طرح بلیک میل کر رہے ہیں کاف لیگ والے، ان کو کہا جائے گا کہ آپ کے ساتھ سیٹ ایڈجسٹمنٹ کی جائے گی 30 سے 35 کے قریب، لیکن وقت آنے پر ان کے ساتھ نہیں کیا جائے گا، کیونکہ کپتان کو پتہ ہے ان کی اپنی پاپولیرٹی کا، عوامی قوت کا، اور کاف لیگ کی جو مقبولیت ہے وہ کسی سے ڈکی چھپی نہیں ہے۔ تو وہ جو حصہ مانگ رہے ہیں کپتان سے، وہ اپنی سیاسی طاقت سے زیادہ حصہ مانگ رہے ہیں۔ ان کی اتنی عوامی قوت نہیں ہے، اتنی عوامی طاقت نہیں ہے،
وہ CM کی کرسی پر بیٹھ کر شاید یہ سمجھ رہے ہیں کہ پورا پنجاب جو ہے وہ چودھری پرویز الہی صاحب کے ساتھ ہی چل رہا ہے، لیکن جب انتخابات ہوں گے تو انہیں پتہ چل جائے گا کہ ان کی طاقت کیا ہے۔ تو کپتان یہ حصہ کسی بھی صورت نہیں دیں گے قافلی کو، یہ ہم بتا رہے ہیں کہ 50 نشستوں پر کسی صورت سیٹ ایڈجسٹمنٹ نہیں ہوگی، 10 سے 15 سیٹیں جو ہیں وہی دی جا سکتی ہیں۔ تو ناظرین یہ آج کی خبریں تھیں جو آپ کے سامنے رکھی ہیں کہ PDM میں بھی اتحادی حکومت میں کس طرح دوریاں بڑھنے جا رہی ہیں، اس کی تصویر بھی عملی طور پر آپ نے دیکھ لی، اور یہ جو حصہ مانگ رہی ہے اتحادی حکومت یہ بھی آپ کو بتایا ہے۔ تو انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے، خدا حافظ۔